بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے موضوع گناہ کبیرہ پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع اپنی نوعیت میں بہت حساس اور بہت اہم ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، اور گناہ کبیرہ میں امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، امام قاظم علیہ السلام، امام رضا، امام تقی فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ کبیرہ کے ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور گناہ کبیرہ میں جسے علماء نے اسے جو ترتیب دی ہے، اس ترتیب میں یہ 10واں گناہ کبیرہ یعنی زنا ہے۔ اور سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، خدا کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سچے خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پوچھتے ہیں نہ پکارتے ہیں۔ جس کے مار ڈالنے کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے نہیں مارتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ اپنی سزا کو پہنچے گا اور دیکھے گا کہ قیامت کے دن اس کی اذیت اور عذاب دگنا ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایک جگہ اور آیت میں ارشاد فرمایا، زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ ایک گندا کام اور بھٹکانے والا راستہ ہے۔ واقعاً زنا بہت برا عمل ہے، اور آج ہم اپنے معاشرے میں جو برائیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اہم وجہ یہ گندی بیماری زنا بھی ہے، اور یقیناً اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں نتائج ہیں۔ جیسے کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے 6 نتائج نکلتے ہیں، 3 نتیجے دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زنا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آبرو جاتی رہتی ہے اور رزق گھٹ جاتا ہے اور موت قریب آ جاتی ہے۔ آخرت میں اس کا یہ اثر ہوگا کہ خدا سخت ناخوش ہوگا، حساب کتاب میں سختی ہوگی، جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ زنا اور قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ قبر سے نکلے گا تو اس کے بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس بدبو سے وہ پہچان لیا جائے گا کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ زناکار ہے، یہاں تک کہ حکم ہوگا کہ اسے دوزخ میں لے جائیں، کیونکہ خدا نے حرام چیزوں کی ممانعت کی تھی اور نافرمانی کی سزا مقرر کر دی ہے۔ خدا سے زیادہ کون مہربان ہے؟ لیکن خدا زنا کرنے والے کو یہ سخت سزا دے گا۔ اور امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے حکم سے بدبو پھیلے گی، زانی کے بدن سے ایسی بدبو پھیلے گی جس سے تمام اہل محشر پریشان ہو جائیں گے، یہاں تک کہ انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر منادی آواز لگائے گا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے۔ پھر کہا جائے گا یہ ان زناکار عورتوں کی بدبو ہے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئیں، تم ان پہ لعنت کرو کیونکہ خدا نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ پھر محشر میں کوئی شخص ایسا نہیں بچے گا جو ان پہ لعنت نہ کرے اور یہ نہ کہے اے خدا ان زانیوں پہ لعنت فرما۔ زنا سے ناگہانی موت اور مفلسی بھی آتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، جب میرے بعد زنا بڑھ جائے گا تو ناگہانی موت بھی زیادہ ہونے لگے گی۔ اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا، زنا سے مفلسی پیدا ہوگی اور بستیاں اجڑ جائیں گی، نسل اور بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو جائے گا، تربیت گاہیں خراب ہو جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ عورت کو پروردگار نے تربیت جیسا مرحلہ تربیت، جیسے کہا نا ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم ہے اور ایک عورت کو پڑھانا گویا ایک معاشرے کو پڑھانا ہے۔ تو جو عورت اب ایک معاشرے کے لیے اچھا کام نہیں کر پائے گی تو وہ معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا، خراب ہوگا۔ اور امام جعفر صادق نے کسی کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، خدا نے زنا کو اس لیے حرام قرار دیا ہے
کہ اس سے ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے انسانوں کا قتل، نسلوں کا قطع ہونا، بچوں کی تربیت نہ ہونا اور میراث میں گڑبڑ ہو جانا۔ اور عزیز، اتنا آج کل کے حالات، بالخصوص میں نے ذکر کیا آپ سے کہ یہ بڑا اپنی نوعیت میں حساس موضوع ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ زنا کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، بس یہ کہتے ہیں کہ زنا تو فزیکلی ہوتا ہے، ایک مرد و عورت کے ملنے کو زنا کہتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ فزیکلی زنا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ دیکھیے، ابھی میں آپ سے گفتگو کروں گی، جو میں گفتگو کرنے والی ہوں آپ سے، اس میں تمام باتوں پہ بات ہوگی۔ نگاہ کا زنا بھی ہے، سوچ سے بھی زنا ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں ہماری نگاہیں صاف ہیں۔ جب ہماری نگاہ صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، تو ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے کیا جاتا ہے؟ اکیلے بیٹھیں، ہم کسی سے بات چیت کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، اور جن باتوں سے خدا اور اس کے رسول نے، ائمہ نے ہمیں روکا ہے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں، اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم دین پر ہیں، ہمارا دین درست ہے، ہم دین پہ ہیں۔ دیکھیے، میں آپ سے بات کروں، شوہردار عورت سے زنا۔ اگر شوہردار عورت سے زنا کیا جائے تو اس کی سزا زیادہ سخت ہوگی، چنانچہ اس کی سزا 100 کوڑے ہوتی ہے، لیکن شوہردار کے ساتھ زنا کی سزا قتل اور پتھر کا مارنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن خداوند عالم 3 قسم کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے عذاب کو سخت کر دے گا۔ ان 3 جماعتوں میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے بستر پہ زنا کرتی ہو۔ بہت سخت جملہ ہے اگر اس جملے پہ غور کیا جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر جاتا ہے اور اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن خدا تو ہے، اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے۔ جب وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا وہ ہے جو نیتوں کو جانتا ہے۔ تو خدا سے کیسے کوئی اپنے گناہ کو چھپا سکتا ہے؟ اور ہمارے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص شوہردار عورت سے زنا کرے گا، جہنم میں اس کی اور اس عورت کی شرمگاہوں سے 500 سال کے فاصلے تک پیپ رسے گی۔ اہل جہنم اس کی بدبو سے سخت تکلیف پائیں گے، ان کے عذاب سب سے سخت ہوں گے۔ کس قدر یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں برا ہے۔ اچھا، ابھی میں نے ایک ذکر کیا، ایک بات کہی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے کیوں کہا کہ 2 نامحرم اکیلے تنہا نہ بیٹھیں، اور ہم نے کہا کہ ہماری نظر پاک ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہماری فرینڈ شپ ہے، ہماری دوستی ہے، ہم ہر موضوع پہ فرینکلی سب سے دوستانہ ماحول میں بات کر لیتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے چند دن پہلے مجھ سے ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے حلال بھی بنایا اور حرام بھی بنایا۔ چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگا کہ اللہ چاہتا تو سب کچھ حلال بنا دیتا، ہر چیز۔ فش کھاتے ہوئے اس نے کہا کہ اللہ چاہتا تو ساری مچھلیاں حلال کر دیتا، سب کو حلال کر دیتا۔ میں نے کہا مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے ہر چیز حلال بنا دینے کی، اللہ ہر چیز کو حلال بنا دیتا، کوئی پابندی نہ رکھتا۔ دیکھو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے جیسے اللہ نے حرام چیزیں بنائی اور ہمیں منع کیا، تو وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ، ہمارے جسم میں جا کے خرابیاں پیدا کرتی ہیں، جسم نہیں ہماری روح کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ اہم بات جو ہے کہ اگر اللہ ساری چیزیں حلال بنا دیتا تو پھر جنت و جہنم کی وجہ کیا رہتی؟ سب چیزیں حلال ہوتی تو کوئی نافرمانی نہیں کرتا نا، اللہ کی بتائے گئے اصولوں کو کوئی توڑتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اصول رکھے ہی نہیں ہوتے، اور انسان کہتا نہیں یہ بھی اللہ نے حلال کیا، یہ بھی اللہ نے حلال کیا، یہ بھی حلال کیا، حرام کوئی ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے حلال و حرام کو رکھ کے ہمارے ایمان کو جانچنا چاہا ہے کہ کون میرا بندہ ہے کہ جو میرے حرام کردہ چیزوں سے خود کو محفوظ رکھتا ہے
اور حلال چیزوں کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے. لیکن حلال ہے پر اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی تو حلال ہو نا. یقیناً ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے لیے کوئی برائی نہیں رکھی، ہر چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے. اچھا، ایک جگہ اسلام حکم دیتا ہے مسلمان عورتیں اپنی آنکھیں غیر مردوں کی نظروں سے بچائیں. مسلمان مردوں کو حکم دیا کہ اجنبی عورتوں کی نگاہوں سے بچیں. سورہ نور ہے یہ. ارشاد فرماتا ہے پروردگار 30 اور 31ویں آیت میں، اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں اجنبی عورتوں کی نگاہوں سے چھپائیں، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی آنکھیں غیر مردوں سے چھپائے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو، اپنے جسموں کی حفاظت کریں، اپنے سنگھار کو چھپائیں اور غیر کو نہ دکھائیں. یہ دیکھیں کتنے واضح طریقے پہ اللہ نے پردے کے بارے میں حکم بھی دے دیا اور آنکھوں پہ. دیکھیں خیر جو گندگی دماغ میں آتی نا، یہ اب یہ چل کے ہم لوگ آگے بات کریں گے. حضرت عیسیٰ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی اس میں یہ بات بتائی ہے. یہ جو آنکھوں کا کانٹیکٹ ہے نا، ایک نامحرم مرد اور عورت کی جب آنکھوں کو ٹکراتی ہیں تو گویا یہ ایک شہوت کو پیدا کرتی ہے. اگر اچانک ٹکرائی اور ایک دم اس کی بھی جھک گئی ہماری بھی جھک گئی ٹھیک ہے، لیکن مسلسل آنکھوں کو اٹھانا دیکھنا، وہ مجھے دیکھے میں اسے، بہت برائی اس میں آ سکتی ہے. جیسے ارشاد ہو رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیطان کے زہریلے تیر، ناجائز نگاہ شیطان کا ایک ایسا زہر آلود تیر ہے جو اپنے ہی مالک کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اور کتنی ہی ناجائز نظریں اپنے پیچھے طویل پچھتاوے رکھتی ہیں. اور پھر امام فرماتے ہیں، 5ویں امام بھی اور 6ٹھے امام بھی، کہ جسمانی اعضاء کی بھی زنا ہے مختلف. روایت ہے کہ جسم کے ہر حصے کا ایک زنا ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کا زنا ناجائز نگاہ ہے، منہ کا زنا حرام بوسہ ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر کو چھونا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی زنا تو بس وہی ہوتا ہے جو اس عمل کو کہتے ہیں ایک مرد و عورت کے ملنے کو کہا گیا. زنا کی کئی اقسام ہیں. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ زناکار ابلیس آگ کا پڑوسی ہے. جو شخص غیر عورت کو لپٹائے گا قیامت میں وہ شیطان کے ساتھ آگ کی زنجیر سے بندھا ہوگا اور دونوں دوزخ میں ہوں گے. اور جس کی نظریں غیر عورت پہ پڑ جائیں، وہ خدا کے خوف سے دوبارہ نظر نہ ڈالے اور آنکھ بند کر لے یا آسمان کو تکنے لگے، تو خدا اس کے دل میں سکون ایمان ڈال دے گا جس کا وہ مزہ چکھے گا اور اسے حور سے بیاہ دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کتنا پیارا انعام دیا مردوں کو کہ اگر عورتیں اب کو دیکھے کوئی مرد اور اس کی نگاہ عورت پہ پڑ جائے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کو نیچے کر لے یا آسمان کی طرف اٹھا لے، تو اس نگاہ کی جھکانے کی وجہ سے پروردگار جنت میں اسے حور دے گا اور اس کا نکاح اس سے کر دے گا. سبحان اللہ. جو شوہردار عورت اپنی آنکھ شوہر اور محرم کے علاوہ کسی اور مرد سے بھرے گی، خدا اس پر سخت عذاب نازل کرے گا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب ایسی شوہردار عورت یہ حرکت کرتی ہے تو خدا بند عالم ذوالجلال اس کا کیا ہوا ہر نیک عمل حبط کر لیتا ہے اور اسے کوئی ثواب نہیں دیتا. کچھ روایتوں میں عورتوں کی پشت پر نظر ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے، چاہے وہ پردہ پوش ہوں یا بے پردہ ہوں. مکروہ کہا گیا کہ عورتوں کی پشت پہ بھی نگاہ نہ ڈالی جائے. بڑے سخت باتیں ہیں. میں نے اب شروع میں ہی آغاز میں ہی ذکر کر دیا تھا کہ آج کا موضوع اپنی نوعیت میں بہت حساس موضوع ہے. اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ایک جھجک سی تھی، کیونکہ ہم لوگ سمجھنا نہیں چاہتے کہ زنا کیا. جیسے بہت معذرت کے ساتھ اپنے سننے والوں کے لیے، ایک ٹچ پہ ہے یوٹیوب ہم کھولتے ہیں اور ہر طرح کی گندگی، میں جب ان چیزوں کی طرف دیکھتی ہوں یا لوگوں سے سنتی ہوں تو مجھے ایک دم سے خیال آتا ہے کہ آج کا یزید کتنا آزاد ہے. ہمارے یہاں ڈراموں میں سوائے گندگیوں کے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ہر رشتہ جو کبھی معتبر ہوا کرتا تھا، دیور بھابھی کا رشتہ، آپس میں فرسٹ کزنس کا رشتہ، پڑوسیوں کا رشتہ، گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چینلز ایسے ہیں، کچھ ایسے ضمیر فروش افراد ہیں کہ جو چند پیسوں کو کمانے کے لیے ایسی ویڈیوز، ایسی گفتگو چینلز پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ڈال دیتے ہیں
کہ لوگ ایک ٹائٹل لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے اور لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا ہے کیا ہے، جستجو سے لگ جاتی ہے. اور جب دیکھتے ہیں شاید اس کا حقیقت نہ ہو اور شاید حقیقت بھی ہو، تو جب نظر جاتی ہے تو بے اختیار ایسا لگتا ہے مجھے کہ آج کا یزید کتنا طاقتور ہے. اور جو میرے مولا کا ایک جملہ تھا بار بار جس میں مولا حسین کہہ رہے تھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بایعت نہیں کر سکتا، یہ آج ہمیں اپنے کانوں میں بار بار، اپنے دلوں میں اس جملے کو بار بار تکرار کرنی ہوں گی. جب یہ ہمارے پاس ایسے اسمارٹس موبائل ہوں، ہمارے پاس نیٹ فری چل رہا ہو، یہ سب وحشیاں، یہ گندگیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اس وقت ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے مولا حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بایعت نہیں کر سکتا. اور ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے ہیں. وہ زانی، بدکار، شرابی امام حسین نے اس کی مثال دی تھی. ہمیں بھی یہ ثابت کرنا ہے ہم حسینی ہیں. بہرحال میری بات خواہران آپ نے سنی، تمام معزز سامعین جنہوں نے بھی میری بات سنی، شاید اسے سننے والے عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، ہمیں خود کو بچانا ہے اس سے، کیونکہ ہم حسینی ہیں. اور کربلا کا سانحہ اس بات کی طرف ہم سے نظر ثانی مانگتا ہے کہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم کس سمت میں ہو، تمہارا علمدار کون ہے، تمہارا سالار کون ہے، تمہارا قائد کون ہے. بس مختصر سی بات، دل چاہا کہ تھوڑی سی اس کی بیماریوں پہ، اس بیماری شہوت کی بیماری پر آپ سے کچھ دوا کے بارے میں بھی بات ہو جائے. جیسے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں زیادہ تر میری امت کے لوگ شکم پرستی اور کثرت جماع کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے. اور کیوں اچھی بات نہیں ہے؟ زیادہ کھانے سے انسان میں شہوت آتی ہے، یقیناً آتی ہے. جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو، حضرت داؤد نے اپنے فرزند سے کہا اے فرزند تو شیر کے پیچھے چل لیکن عورت کے پیچھے نہ چل. یعنی نامحرم عورت کے پیچھے چلنا درندہ شیر کے پیچھے چلنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیر انسان کی جان لے لے گا لیکن اس کا ایمان تو بچا رہے گا، جبکہ نامحرم عورت کے پیچھے چلنے سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں آنکھیں بند کرنے، نظر جھکائے رکھنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ جب نامحرم پہ نظر نہ پڑے تو قوت شہوت میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک بیماری کا علاج ہے کہ ہم زیادہ عورتوں کو نہ دیکھیں، ہم ایسے کوئی پروگرام سے اٹینڈ نہ کریں، ہم موبائل ہمارے پاس ہو لیکن ہم ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی ویڈیوز نہ دیکھیں کہ جس میں ہم پر شہوت طاری ہو یا ہم پر دماغ ہمارا چلنے لگ جائے اور اس طرف بے قابو ہو جائے. پھر جناب یحییٰ نے بھی ذکر کیا، جناب یحییٰ بن زکریا سے پوچھا گیا ابتدائے زنا کیا ہے، کیسے ابتدا ہوتی؟ انہوں نے فرمایا نگاہ کرنا، نظر کرنا، آرزو کرنا، خیال و تصور کا اپنے اندر پیدا کرنا، یہ زنا ہے. جیسے رسول خدا سے بھی پوچھا گیا تو کہا نامحرم کی طرف نظر کرنا شیطان کی تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے، جو کوئی اپنے آپ کو اسے خوف خدا کی وجہ سے بچائے تو خدا اس کو ایمان عطا فرماتا ہے جس کی حلاوت مٹھاس اس کے دل کو حاصل ہو جاتی ہے. اور بہت مطالعے کے بعد میں ائمہ کے اقوال کے مطابق اس نتیجے پہ پہنچی کہ جیسے رسول اللہ نے کہا زیادہ تر میری امت کے لوگ شکم پرستی، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہوگا. جیسے جناب لقمان نے بھی کہا، جناب لقمان کہتے ہیں اے فرزند جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر پست ہو جاتی ہے، حکمت و دانائی گم ہو جاتی ہے، اعضاء و جوارح عبادت سے رک جاتے ہیں، اور بس اس وقت ایمان میں اتنی کمی آتی ہے کہ انسان میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے. کم کھانے سے مومن کی روح کو غذا ملتی ہے اور دل کے لیے راحت ہے، بدن کی صحت ہے. زیادہ تر بیماری شکم پرستی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. اور پھر شہوت کا ایک علاج بھی بتایا گیا کہ کثرت شہوت کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھوکے رہنے سے ضعیف کیا جائے. جن چیزوں سے شہوت جوش میں آتی ہے
مثلاً عورتوں کا خیال، ان کا تصور، ان سے باتیں کرنا، ان کو دیکھنا، یہی عورت کے لیے ظاہر ہے، مرد کے لیے ضد عورت ہے اور عورت کے لیے ضد مرد ہے، تو عورت مرد کا خیال زیادہ نہ کرے، نہ محرم کا خیال نہ کرے، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اس سے خداوند عالم نے فرمایا کہ مومن کو حکم کرو کہ اپنی آنکھوں کو بند کرے، اور اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور اپنے وقت کے امام کو خود پر حاضر و ناظر رکھے، اور خدا کی وجود کو، خدا کی نگاہ کو ہمیشہ تسلیم کرے کہ خدا کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، اور خدا ہمیں ہر طرح کے زنا سے، ہر طرح کے گناہ کبیرہ سے، صغیرہ سے محفوظ رکھے، کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ فزیکلی ہی زنا نہیں ہے، زنا کی کئی اقسام ہیں، اور اللہ ہمیں غافلوں میں شامل نہ کرے، خدا ہمیں غفلتوں سے دور رکھے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے، ایک اچھی شوہردار عورت بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایک اچھا مومن بننے کی ہمارے مردوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا منتظر بنائے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔